الرحیم السلام علیکم۔ اورنگزیب عباسی اپنے یوٹیوب چینل کے ویورز کی خدمت میں آج ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ آج جو ہے وہ 5 فروری ہے اور 8 فروری کو الیکشن ڈے ہوگا ملک پاکستان میں۔ اس الیکشن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں NA 16 NA 17 PK 42 PK 43 PK 44 اور PK 45 کے حوالے سے میں مکمل جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو انفارمیشن میں نے اکٹھی کی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے NA 16۔ NA 16 یہ جو پہاڑی بیلٹ پر مشتمل ہے، سرکل بکوٹ، سرکل لورا اور سرکل گلیات جو ہے اس پر یہ مشتمل ہے۔ NA 16 کا حلقہ تمام پہاڑی علاقہ ہے۔ اس میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں KPK میں، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں۔ علی اصغر خان صاحب یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں KPK میں، اور ان کے ساتھ ساتھ سردار مہتاب احمد خان صاحب یہ بھی بڑے سیزن جو ہے پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مد مقابل ہیں۔ یوں سردار مہتاب جو ہے مسلم لیگ نون سے ناراض ہو کر بحیثیت آزاد حیثیت میں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں آج جو جلسہ سرکل لورا میں ہوا ہے وہ علی اصغر خان صاحب کا، اور ان کے نیچے جو ہے PK 43 PK 43 اور رجب عباسی صاحب، ان کا جو الیکشن، ان کا جو آج جلسہ ہوا ہے وہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس جلسے کو دیکھتے ہوئے یہ اس کا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ بہرحال ٹرننگ پوائنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا علی اصغر خان صاحب کے لیے، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور سردار مہتاب احمد خان صاحب، یہ دو کینڈیڈیٹ جو ہیں یہ آپس میں تقسیم کریں گے ووٹ کو، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اینڈ پہ جا کے جو فائدہ ہوگا، جو بینیفٹ ہوگا، وہ علی اصغر خان صاحب کے لیے ہوگا۔ اور علی اصغر خان صاحب اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے درمیان مقابلہ ہوگا، لیکن سردار مہتاب صاحب کو بھی آپ اس مقابلے سے باہر اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سرکل بکوٹ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں سردار مہتاب صاحب۔ انہوں نے اپنے انتخابی پروگرامز میں لوگوں کو یہی بات ان کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ سرکل بکوٹ کے لیے ایک بقا کی میں جنگ لڑ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس الیکشن کے بعد، 8 تاریخ کے بعد، سردار مہتاب احمد خان صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آیا وہ دوبارہ سے 30-35 سال کے نوجوان بن جائیں گے، یا کہ گزشتہ 30-35 سال کی سیاست جو ہے وہ اس کو وہ نقصان پہنچائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن میرے نقطہ نظر سے اس جو NA 16 کا جو اصل نقشہ ہے وہ مجھے علی اصغر خان صاحب کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب آتے ہیں NA 17 جو ایبٹ آباد سٹی کا شہر حلقہ ہے۔ اس میں ملک محبت ایوان جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان کے ساتھ علی خان جدون صاحب ہیں، جو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، لیکن ظاہر اس دفعہ وہ آزاد حیثیت سے سارے کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے ہیں۔ تو اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ اس وقت ثابت ہوا کہ جب سردار مہتاب احمد خان صاحب نے ان کے جو ایک حلقہ احباب ہے ایبٹ آباد سٹی میں، اس نے علی اصغر خان صاحب کی علی خان جدون صاحب کی حمایت کی ہے۔ اور یوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ NA 17 میں بھی علی خان جدون صاحب کی پوزیشن ملک محبت خان صاحب کے مقابلے میں مجھے قدرے بہتر دکھائی دیتی ہے۔ اب آتے ہیں PK 42 جو سرکل بکوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایبٹ آباد میرپور اور اس کے ملکہ جو تھوڑا سا علاقہ ہے، تقریباً 60-65 ہزار ووٹ جو ہے وہ
سرکل بکوٹ کے ساتھ PK 42 کے ساتھ ملا کر ایک PK کی سیٹ بنائی گئی ہے۔ اس میں سردار فرید خان صاحب جو سردار مہتاب احمد خان صاحب کے کزن ہیں، بھائی ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں، اور ان کے مد مقابل PTI کے سابق MPA جو ہیں وہ نذیر احمد عباسی صاحب ہیں، وہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو PTI کے ایک رہنما ہیں غضنفر عباسی صاحب، یہ گلزار عباسی صاحب کے، مرحوم گلزار عباسی صاحب کے فرزند ہیں، یہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی PTI کے امیدوار کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ساجد خان صاحب جو میرپور کے علاقے سے جن کا تعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ جعفر شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں جعفر شاہ صاحب۔ جعفر شاہ صاحب PP کے امیدوار ہیں، لیکن بہت زیادہ ہر یونین کونسل میں ہر سطح پر انہوں نے جو بھی حلقے میں عوام نے یا لوگوں نے جو کام ان کے سامنے رکھے ہیں، انہیں بجا طور پر اپنے جیب سے کافی ساری وہ جو ہے وہ خطیر رقم اس سرکل بکوٹ میں، سرکل لورا میں وہ لگا چکے ہیں۔ تو اس طرح ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا بہت یا زیادہ ووٹ ان کا مجھے دکھائی دے رہا ہے PK 42 میں جعفر شاہ صاحب کے۔ لیکن اصل مقابلہ میں سمجھتا ہوں سردار فرید احمد خان صاحب مسلم لیگ نون اور نذیر عباسی صاحب کا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بات وہی آ رہی ہے کہ نذیر عباسی صاحب کو میرے خیال میں غضنفر عباسی صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان پہنچائیں گے اور ان کو ڈیمیج کریں گے۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ دو آپس میں لڑتے رہیں گے، اور یہاں سے جو سیٹ نکالنے کے چانسز مجھے دکھائی دے رہے ہیں وہ سردار فرید احمد خان صاحب کے ہیں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ ہاں، البتہ نذیر عباسی صاحب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اگر میرپور ابتباد سے یا اس کی ملکہ جو ایریے ہیں ان میں سے اگر 10 سے 12 یا 15 ہزار کی لیڈ مل جاتی ہے تو وہ ان کے لیے قدر بہتر ثابت ہوگی، لیکن یہ مجھے ذاتی طور پر تھوڑا سا مشکل دکھائی دے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے نقطہ نگاہ سے غضنفر عباسی صاحب اور نذیر عباسی صاحب جو ہے اپنے ووٹس جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کریں گے، اور اس طرح جو فائدہ ہوگا وہ سارا سردار فرید احمد خان صاحب کے پلڑے میں جائے گا۔ اب PK 43 جو گلیات کا ایریا ہے، اس میں بیرسٹر جاوید عباسی صاحب جو سردار مہتاب صاحب کے گروپ کے ہیں وہ آزاد حیثیت سے، رجب عباسی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے، سردار خالد رحمان جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور سردار عتیق ادریس جو ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کرتا چلوں کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ سردار عتیق ادریس صاحب کی ایک ویڈیو سنی ہوگی کہ مجھے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے یہ کنفرم کیا تھا کہ ٹکٹ آپ کو دوں گا، تو وہ بھی یہاں پہ مجھے جو سردار خالد رحمان صاحب کا جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ کم کرتے ہوئے توڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مقابلہ جو ہوگا وہ بیرسٹر جاوید عباسی صاحب اور رجب علی عباسی صاحب کے درمیان ایک تکڑا مقابلہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ لیکن آج کا جو جلسہ میں نے پہلے کہا کہ علی اصغر خان صاحب کا اور رجب علی عباسی صاحب کا لورا میں جو جلسہ ہوا ہے وہ مجھے رجب علی عباسی صاحب کے حق میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر بظاہر رجب علی عباسی صاحب مجھے سیٹ نکالتے ہوئے 43 سے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ارشد اعوان صاحب جو PK 44، ارشد اعوان صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور مشتاق غنی صاحب PTI کے امیدوار ہیں، اور سجاد اکبر صاحب جو ہیں یہ آزاد حیثیت سے PK 44 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر مشتاق غنی صاحب جو ہیں وہ سابقہ اسپیکر ہیں KPK اسمبلی کے، تو یہاں پر ان کی پوزیشن جو ہے وہ قدر بہتر دکھائی دے رہی ہے ارشد اعوان صاحب کے بنسبت، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ارشد اعوان صاحب کے مقابلے میں مشتاق غنی صاحب جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد PK 45 سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے ہیں، افتخار خان صاحب PTI کے ہیں، اور سہیل شیر خان جو ہیں یہ آزاد امیدوار ہیں۔ اور یہاں پر ایک
میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ قلندر خان لودھی صاحب جو ہیں، قلندر لودھی صاحب جو ہیں، یہ 2000 سے مسلسل الیکشن لڑ رہے ہیں اور مسلسل جیتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے دور سے یہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لینا شروع کیا ہے، اور پچھلے 10 اوور میں بھی 2018 میں بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اس دفعہ سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ قلندر لودھی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور اس طرح افتخار خان صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا۔ یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ قلندر لودھی صاحب جو ہیں وہ نہ تو افتخار خان کی حمایت کر رہے ہیں اپنے حلقے میں، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ علی اصغر خان نذیر عباسی صاحب جو پی کے 42 کے امیدوار ہیں، ان کا حلقہ بھی ان کے حلقے کے ساتھ ملتا ہے، تو نہ وہ نذیر عباسی صاحب کے جو اہم نذیر عباسی صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ سہیل شیر خان کی وہ خاموشی کے ساتھ وہ حمایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پی کے 42 سے غضنفر عباسی صاحب کی ان کی حمایت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر جو ہے سردار لوٹھا صاحب جو ہیں، یہ سردار مہتاب صاحب اور پیر صابر شاہ صاحب کے زمانے کے دور کے چلے آ رہے ہیں، تو یہ مسلسل جیتتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ یہ ہے، یہ پی کے 45 سے اپنی سیٹ مسلم لیگ نون کے لیے نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو صورتحال میرے سامنے تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ ایبٹ کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر جو امیدوار کھڑے ہیں، وہ میں نے اپنے ذرائع کے مطابق جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں۔ اصل جو حقائق ہیں وہ 8 تاریخ شام کو یا 9 تاریخ صبح تک آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن میرا جو تبصرہ ہے یہ آپ کو کیسا لگا، اس پر اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان اورنگزیب عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔